السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے برائی پھیلانا۔ قرآن کی سورۃ النور میں کچھ خاص معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ کے کچھ غیر مخلص اور غیر ذمہ دار مسلمانوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایک لغو بات سنی اور فوراً ہی اس کا چرچا کرنے لگے۔ اس فعل کو قرآن میں اشاعت فاحشہ کہا گیا ہے، یعنی برائی کی اشاعت۔ سورۃ النور آیت 19۔ اس سلسلے میں ایک ضروری ہدایت قرآن مجید میں ان الفاظ میں دی گئی ہے: وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سورۃ النور آیت 16 اور 17۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈا سے ہے، مگر قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، اور اس اعتبار سے اس آیت کا ایک عمومی اور وسیع تر مفہوم بھی ہے، یعنی ایک تو خاص کانٹیکس میں ہے آیت، اور دوسرے اس کا عمومی مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں اس نوعیت کی کمزوری سے بچنے کا شدید اہتمام کرے جو اسلام کے دور اول میں مدینہ کے معاشرے میں پیش آئی تھی، یعنی اس چیز کو دہرایا نہ جائے۔ سماجی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات سامنے آتی ہے، بے اعتبار حقیقت وہ ایک سادہ بات ہوتی ہے، مگر کوئی شخص نادانی یا شر پسندی کی بنا پر اس کا ایک الٹا مفہوم نکال کر اس کو بیان کرتا ہے، یعنی بات کچھ ہوتی ہے اور بنا کچھ اور دیا جاتا ہے۔ اب سننے والے اس کو لے کر اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بے بنیاد بات ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق یہ طریقہ بدترین جرم کی حیثیت رکھتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنا کر اور کچھ سے کچھ شکل اس کو دے کر لوگوں میں بھی پھیلانا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کی زبان سے ایسی کوئی بات سنی جائے تو فوراً اس کی دلیل اس سے پوچھی جائے۔ اگر وہ اپنے قول کی تائید میں کوئی حقیقی دلیل نہ دے سکے تو سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی جائے، یعنی اس کو وہیں ختم کر دیا جائے، اور لوگوں کے اندر یہ ذہن پیدا کیا جائے کہ کوئی شخص بے دلیل بات اپنی زبان سے نہ نکالے اور نہ کوئی سننے والا اس کو سنے، کیونکہ جب سننے والا کوئی سنے گا نہیں تو بولنے والے بھی بولیں گے نہیں۔ بری بات کو تحقیق کے بغیر دہرانا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، خواہ وہ کسی سے بھی متعلق ہو، خواہ وہ اپنے گھر والے ہوں یا دوست احباب ہوں یا وہ لوگ ہوں جن کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں۔ بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اخبار میں پڑھ لیا، کچھ ادھر ادھر کی نیوز میں سن لیا اور پھر اس پر تبصرہ کرنے لگے۔ اس میں بعض اوقات اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ جو باتیں اور جو رائے ہم دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہو اور وہ ہمارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھی جا رہی ہو۔ تو اوور آل ہمارا طرز عمل اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس بات کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو کہ واقعی یہ ہوئی ہے اس کو آگے نہ کریں، اس میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے آپ کا بہت سا وقت بچ جائے گا، اور اس عادت سے بچنے کے لیے ہمیں خود پر خود چیک رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے خصوصاً جذباتیت سے بچیے۔ جب آپ کوئی بات سنیں تو ایک دم طیش میں نہ آئیں، ایک دم غصے میں نہ بولنا شروع کر دیں اور ایک دم کنکلوژن نہ نکال لیں کوئی، بلکہ سنیں، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کریں
ٹھنڈے دل سے سنیں، چاہے آپ کے اپنے خلاف کیوں نہ ہو یا کسی کے خلاف ہو، اس کا انالائز کریں، جو کہہ رہا ہو اس سے دلیل مانگیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت سے فتنے دب جائیں گے، اور ان فتنوں کے دبنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ جتنے فتنے زیادہ پھیلتے ہیں اتنا وقت اور زندگی ضائع ہوتی ہے۔ شیطان کا تو کام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی لوگوں کو افواہ، جھوٹی افواہ میں مبتلا رکھے، الجھائے رکھے، تاکہ لوگ کوئی تعمیری کام نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔